وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت کاملہ سے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رسولوں کو معجزات دیا کرتا ہے۔ معجزہ اس امر کو، اس بات کو، اس کام کو کہتے ہیں کہ جو عام آدمی نہ کر سکے۔ نبی کے ہاتھ پر اور نبی کے وجود پر اور جسم پر اللہ کسی ایسی چیز کو ظاہر کرے جو عام آدمی نہ کر سکے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ ایک لاٹھی جو کہ لکڑی ہے اس کو اللہ کے حکم سے زمین پر پھینکتے تو وہ سام بن جاتی، اور اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دباتے اور ظاہر کرتے تو وہ روشن ہو جاتا۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مٹی سے پرندوں کی شکلیں بناتے اور ان میں پھونکتے تو وہ روح پڑ جاتی اور وہ اڑنا شروع کر دیتے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اس کا نام معجزہ ہوا کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بہت معجزات عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک برتن میں پانی ہاتھ ڈالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی بہہ پڑا۔ اتنا پانی بہہ پڑا کہ سارے کے سارے مجمع کو اس پانی نے سیراب کر دیا۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اسی طرح سے معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین معجزہ ہے۔ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین معجزہ ہے۔ یہ دو معجزے قرآن کریم اور معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے ہیں، اور ان دونوں معجزوں کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا اور ایک ہی ساتھ دو صورتوں میں ذکر فرمایا۔ یعنی سورہ بنی اسرائیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد متصل سورۃ الکہف ہے۔ سورۃ الکہف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ قرآن کریم کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں بھی چیلنج کیا گیا کہ یہ اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے اور معجزہ ہے، اور جسے شک ہے تو اس کی مثال لے کر آؤ۔ اور اسی طرح سے معراج کا معجزہ بھی پیش کیا گیا کہ ایک شخص کو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جاگتے ہوئے اسی جسم کے ساتھ اللہ پاک نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ معراج کا مطلب سفر، معراج بلندی کو کہتے ہیں۔ اس کو اسرا بھی کہتے ہیں، معراج بھی کہتے ہیں۔ اسرا کہتے ہیں رات کو چلنا، اور معراج کہتے ہیں بلندی کی طرف سفر کرنا۔ عام طور پر بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک کا جو سفر ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے، رات کو چلنا۔ اور بیت المقدس سے لے کر آسمانوں تک، جنت جہنم، سدرۃ المنتہا، ساتوں آسمان، سب کچھ دیکھ کر واپس آنا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور دونوں کے اوپر معراج کا اطلاق ہوتا ہے۔ جب معراج کہا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت اللہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے اوپر تک کے سارے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے از خود اس کی تفصیل اس طرح سے ذکر فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جو
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہیں، ان کے گھر میں آپ آرام فرما تھے۔ رات کو چھت اوپر سے پھٹی اور حضرت جبریل علیہ السلام نمودار ہوئے، اور حضرت جبریل نے آپ کو ساتھ لیا اور آپ کو ساتھ لے کر بیت اللہ میں لے گئے، آپ کو بیت اللہ کا طواف کرایا، 2 رکعت نماز نفل ادا کروائی، اور پھر وہاں ایک سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جس کا نام براق تھا، وہ جنت کی سواری ہے۔ اس کے بارے میں 2 باتیں آپ نے بتائی ہیں۔ آپ نے اس کا جسم بتایا کہ وہ ذرا گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا جانور تھا۔ دوسرا آپ نے رفتار بتائی کہ رفتار اس کی ایسی تھی کہ جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ تو یہ رفتار بھی بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سواری پر مجھے سوار کیا گیا اور اللہ کی قدرت کے بے شمار مناظر میں دیکھتا چلا گیا۔ قوموں کو میں نے دیکھا اور قوموں کو گناہوں میں مبتلا دیکھا، بہت اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھے۔ پھر بیت المقدس مجھے پہنچایا گیا اور براق کو ایک جگہ پر باندھ دیا گیا۔ انبیاء علیہ السلام تمام کے تمام وہاں موجود تھے، سب انتظار میں تھے کہ نماز کون پڑھائے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کر دیا، میں نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، اس لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہاں سے اوپر لے جایا گیا، پھر پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، 5ویں پر، چھٹے پر، 7ویں پر، 7 آسمانوں پر آپ علیہ السلام کا فرشتوں نے استقبال کیا۔ پہلے آسمان پر جب آپ تشریف لے گئے، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور بھی فرشتوں سے ملاقات۔ آدم علیہ السلام نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، اور پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پر گئے، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر گئے، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر گئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے بعد زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سب آسمانوں پر نبیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر استقبال کیا، آپ کو آ کر سلام کیا۔ 7ویں آسمان پر جب تشریف لے گئے، ایک بزرگ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے، یعنی بیت اللہ کی سیدھ میں ایک گھر ہے اللہ کا جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، اور وہاں ایک بزرگ ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ جبریل نے کہا ان کو جا کے سلام کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں میں سلام کے لیے چلا گیا، پوچھا یہ کون ہیں؟ ان کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا یہ آپ کے جد دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پیچھے سارے نبیوں نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا، اور یہاں آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جا کے سلام کیجئے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ بڑا تھا، دادا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ بڑا تھا۔ تو اولاد مقام میں مرتبے میں بھلے باپ سے بڑھ جائے، دادا سے بڑھ جائے، لیکن بڑے بڑے ہوا کرتے ہیں، بڑوں کا مقام ہوا کرتا ہے۔ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سبق سکھایا کہ آپ بچے ہو، بیٹے ہو، آپ کا مقام کتنا بھی بلند ہو جائے، کتنے بھی بڑے ہو جاؤ، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کو ان کے سامنے جانا ہے، آپ کو جا کے سلام کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے تشریف لے گئے، پھر وہ مقام آیا کہ جہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی جا کے ساتھ چھوڑ دیا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، آگے میرے پر جلتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے آگے تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، اور منتہا کہتے ہیں انتہا کی جگہ۔ اس کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے احکام وہاں تک اترتے ہیں اور پھر وہاں سے نیچے فرشتے لے کر آتے ہیں، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ پھر جنت کو دیکھا، پھر جہنم کو دیکھا،
اور پھر اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اور انوارات کو دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست بغیر کسی سبب اور واسطے سے براہ راست اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 عظیم الشان انعام دیے گئے. 3 عظیم الشان انعام دیے گئے. پہلا انعام تو نمازوں کا دیا گیا. 50 نمازیں دی گئیں. موسیٰ علیہ السلام کا اللہ بھلا کرے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا 50 نہیں پڑھ سکیں گے، کم کرواؤ. پھر جا کے کم کروائی. پھر کتنی کم ہوئی ہیں بھائی؟ 5 کم ہو گئی ہیں. اور کم کرواؤ، اتنی نہیں پڑھ سکیں گے. پھر گئے آنا جانا کرتے کرتے 5 رہ گئیں. پھر کہا موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پڑھ سکیں گے اور کم کرواؤ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے حیا آتی ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اچھا آپ کی امت 5 پڑھے تو میں ثواب 50 کا دوں گا. 5 پڑھے ثواب 50 کا دوں گا. بد نصیب نہیں ہے جو 5 بھی نہ پڑھے. بد نصیب نہیں ہے جو 5 بھی نہ پڑھے. کیوں نمازوں کے وقت میں اللہ پاک نے محمد رسول اللہ کو آسمان پر بلایا؟ حج زمین پر اترا، جہاد زمین پر، روزہ زمین پر، سارے کے سارے احکام زمین پر اترے. جب نماز کی باری آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے دربار میں بلا کر اتنا عظیم الشان تحفہ انعام دیا جس کو نماز کہا جاتا ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ مومن کی معراج نماز میں ہے. اگر کسی مسلمان کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات اللہ سے کی ہے، اگر کوئی مسلمان ملاقات اللہ سے کرنا چاہتا ہے تو کہاں کرے بھائی؟ نماز میں. کہاں کرے بھائی؟ نماز میں. روزانہ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ. یہ اس مسلمان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ شرف حاصل ہے کہ 5 مرتبہ روزانہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے. لیکن 5 ملاقاتیں نہیں لکھی جاتی، 50 ملاقاتیں لکھی جاتی ہیں. سبحان اللہ. کتنی لکھی جاتی ہیں؟ 50. تو آؤ معراج کا قصہ سننے کا شوق رکھنے والو، آؤ میرے سے وعدہ کرو کہ 5 نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. کون کون کرے گا؟ وعدہ کرو کہ اپنے گھر میں پابندی کرائیں گے. وعدہ کرو. اور یہ وعدہ کرو کہ جو گھر میں نئی نماز پڑھے گا لا تعلقی کا اظہار کریں گے، اس سے نئی بات کریں گے. اس سے اللہ کے اتنے بڑے حکم کو جو چھوڑے، نماز کو جو ترک کرے، پھر تم اس کو سینے سے لگاؤ. وہ تمہارا دوست ہے، پھر اس کو تم سینے سے لگاؤ. میرے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نماز کے لیے کتنا تڑپے. آخری کلمات بھی آپ کے یہی تھے، ہائے کاش نماز 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 نماز، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز پڑھو، نماز پڑھو، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو. آج کتنا طبقہ ایسا ہے جو بے نمازی ہے، اس کی فکر کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق کا تقاضا یہ ہے، عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے اور دوسروں کو بھی نماز پر لانے کی محنت کی جائے. محنت کرو گے بھائی، محنت کرو گے، سچی بات کرو، لگ جاؤ، محنت کرو، محنت کرو. اپنے گھر سے شروع کرو. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے بات شروع کی تھی. آؤ اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں کون ہے جو بے نمازی ہے. آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے گھر کے اندر کسی شخص کو میں بے نمازی انشاءاللہ نہیں رہنے دوں گا. محنت کریں گے نا. اور میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تو سمجھو. انہوں نے کیا فرمایا؟ من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ. جس کی ایک نماز چھوٹ گئی، عصر کی نماز چھوٹ گئی، سمجھ لو کہ اس کی جان، اس کا مال، اس کے بیوی، اس کے بچے سب کچھ تباہ ہو گیا. کیسے گوارا کرو گے جس آدمی نے گھر کے اندر آج فجر نہیں پڑی ہے، ظہر نہیں پڑی ہے، عصر اور مغرب اور ابھی عشاء نہیں پڑی ہے، اور یہ 5 نماز پڑھے بغیر وہ سو گیا ہے؟
کس طرح سے تم گوارا کرو گے؟ اس نے اپنے آپ کو جہنم کو اپنے آپ کا پر جلا دیا ہے۔ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اگر روڈ پر کھڑا ہو جائے اور اس کے گھر اور بیوی اور بچے اور سب کچھ جل جائے، وہ اتنا نقصان نہیں ہے جتنا کہ ایک نماز کا ترک کرنا نقصان ہے اس کے لیے۔ کون فکر کرے گا اس کی؟ آج روڈوں پر آپ دیکھیں رش، بازاروں میں ہنگامہ، ہر منڈی میں رش اور بھیڑ، مسجد میں کچھ نہیں۔ مسجد میں کتنا طبقہ آتا ہے؟ 100 میں سے 3% طبقہ مسجد میں آتا ہے نماز کے لیے۔ اس لیے میرے پیارو محنت کرو۔ تو یہ ایک بڑا عظیم الشان انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا معراج کے موقع پر۔ پہلا انعام کیا؟ نماز۔ کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں۔ ثواب کتنی کا؟ 50 کا۔ 5 نمازوں کا مطلب 5 بار اللہ سے کیا کرنا ہے؟ ملاقات کرنی ہے۔ اور کتنی ملاقاتیں شمار ہو رہی ہیں؟ 50 ملاقاتیں شمار ہو رہی ہیں۔ اس پر محنت کرو گے انشاءاللہ؟ دوسری بات، دوسرا انعام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عظیم الشان، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دوسرا انعام جو ملتا ہے اس امت کو، وہ کیا انعام ہے؟ آج امت اس انعام سے بھی محروم ہے، اس انعام سے بھی محروم ہے۔ وہ انعام ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ عظیم انعام ہے دوسرا، یہ آیات ہیں، یہ آیات، کس کو پتہ ان آیتوں کا کیا معنی؟ کس کو پتہ؟ کون جانتا ہے؟ آج ہم پیسہ جانتے ہیں بھائی، آج ہم اقتدار جانتے ہیں، آج ہم دکان جانتے ہیں، آج ہم کپڑا جانتے ہیں، آج ہم جوتے کی قیمت جانتے ہیں، آج ہم کپڑے کی ویلیو جانتے ہیں۔ ہمیں آیتوں کی قیمت کا کیا پتہ؟ ہمیں کیا معلوم؟ ہمیں کیا معلوم؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، محروم القسمت ہے وہ آدمی جو رات کو سوئے اور ان آیات کو پڑھے بغیر سوئے۔ محروم آدمی ہے، بد نصیب آدمی ہے وہ، اور بد نصیب ہے وہ جو اپنے اہل خانہ کو یہ آیتیں نہ سکھائے۔ کیوں نہیں سکھاؤ گے بھائی؟ ارے کسی نے آج سے پہلے نہیں بتایا، آج تو پتہ چل گیا نا۔ آمن الرسول قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے، آخری آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی، پتہ ہے نا سب کو۔ اور اس میں جو شیطان نے واویلا کیا، مت پوچھو واویلا کیا کیا اس نے، وہ شور شرابہ کیا اس نے، ہنگامہ کیا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو مٹی اٹھا کے منہ پر مل رہا، سر پر مٹی خاک ڈال رہا، ہائے میں تباہ ہو گیا، ہائے میں تباہ ہو گیا، ہائے میں تباہ ہو گیا۔ کیوں تباہ ہو گیا کم بختے؟ کیوں تو تباہ ہو گیا؟ کیوں شور کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھو اس میں کیا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ جب بندہ یہ کہتا ہے اے ہمارے رب، جو میں نے جان بوجھ کر کیا ہے یا غلطی سے کیا ہے، اے اللہ میرا اس پر مواخذہ نہ کرنا، اللہ جواب میں کہتا ہے نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ ہائے ہائے، تو شیطان نے تو پھر چیخنا ہی ہے نا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ اے اللہ جیسے سخت احکام تو نے گزشتہ امتوں کو دیے تھے، اے اللہ ایسا ہمیں نہ دینا۔
فرمایا نہیں دوں گا پیارو، آپ کو ایسے احکام نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ایسی مصیبتیں ہمارے اوپر نہ ڈالنا جن مصیبتوں کو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ اللہ نے کہا نہیں ڈالوں گا، نہیں ڈالوں گا، جاؤ نہیں ڈالوں گا۔ واعف عنا، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کے اوپر چادر ڈال دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ واعف عنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ اللہ کہتا ہے جاؤ مٹا دیے، مٹا دیے۔ واغفر لنا، اے اللہ اگر کوئی گناہ ظاہر ہو جائے اس پر ستاری کی چادر ڈال دینا۔ اللہ نے کہا جاؤ ستاری کی چادر بھی ڈال دی۔ واغفر لنا وارحمنا، اے اللہ آئندہ مجھے گناہوں سے بچنے کی بھی تو ہی توفیق عطا کرے گا۔ اللہ پاک جواب میں کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی یہ توفیق تمہیں دے رہا ہوں۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تو ہی ہمارا والی اور مددگار ہے، اے اللہ کافروں کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرمانا۔ اللہ نے کہا جاؤ تمہاری مدد کر دی میں نے، کر دی۔ یہ ہے دوسرا انعام، یہ ہے دوسرا انعام، معراج کا دوسرا انعام یہ ہے بھائی، یہ ہے دوسرا انعام۔ آؤ آج سے وعدہ کرو، رات سونے سے پہلے ان آیتوں کو پڑھو، موبائل کو پھینکو ایک طرف۔ تباہ کر دیا اس نے ہمارے معاشرے کو، تباہ کر دیا ہمارے جوان کو، تباہ کر دیا ہمارے بچے کو، تباہ کر دیا ہماری لڑکیوں کو اس نے۔ پھینکو اس کو ایک طرف، نکالو گھر سے اس کو، صرف ضروری چیز کے لیے استعمال کرو، سونے سے پہلے دور رکھ دو اس کو۔ آؤ قرآن کی طرف، قرآن پڑھو، تھوڑا سا قرآن تو پڑھو۔ یہ آمن الرسول سے لے کر آخر تک پڑھو تو صحیح، کوئی گھنٹہ لگے گا، کوئی 2 گھنٹے لگیں گے، ارے 2 منٹ کا کام ہے میرے عزیز، 2 منٹ کا کام ہے، 2 آیتیں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ عظیم الشان تحفہ اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والی رات میں دیا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا کرو بھائی۔ سارے پڑھیں گے؟ گھر میں کون کون پڑھوائے گا بھائی؟ بات تب بنے گی گھر میں کون کون پڑھوائے گا۔ آؤ آج گھر میں پڑھواؤ، قرآن مجید ہے نا گھر میں سب کے، ہاں تو گھر میں وضو کرواؤ سونے سے پہلے، اور سب سے کہو کہ آمن الرسول سے لے کر آخر تک بھائی 2 آیتیں ہیں، 2 آیتیں ہیں، 2 آیتیں ہیں بھائی۔ میری بیٹی تو بھی پڑھ لے، ارے بیٹا تو بھی پڑھ لے، ارے بیگم تو بھی پڑھ لے، ابا جان آپ بھی پڑھ لے، بھائی جان آپ بھی اللہ کے واسطے پڑھ لو، کوئی بھی خالی نہ رہے، کوئی بھی خالی نہ رہے۔ اس دشمن کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن جو شیطان ہے، اس کو خائب اور خاسر کرو، تاکہ جب تم پڑھو تو وہ مٹی ڈالتا ہوا بھاگے، مٹی ڈالتا ہوا تمہارے گھر سے بھاگے، وہ کہے نہیں نہیں اس گھر میں تو میں نہیں ٹک سکتا، اس لیے کہ اس میں تو آمن الرسول پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسرا بڑا انعام یاد رہیں گے، تھکے تو نہیں ہیں، کبھی کبھی تو 10 منٹ کا درس ہوتا ہے، کبھی کبھی چلو۔ بزرگ نے درخواست کی تھی تو میں، اور ایک جوان نے درخواست کی تھی، یہ سارا کریڈٹ ان کو گیا، چلو اچھی بات ہے، آپ نے بھی سن لیا۔ تو تیسرا بڑا انعام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نصیب ہوا۔ تیسرا بڑا انعام، کیا بڑا انعام؟ تیسرا بڑا انعام یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ شرک کے سوا اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا، جو توبہ کرے گا شرک کے سوا اللہ سب کے سب گناہوں کو بخش دے گا، شرک نہیں بخشا جائے گا۔ یہ خاص انعام اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے بھائی،
تو یہ 3 بڑے انعام ملے ہیں اور بڑے بڑے اللہ کی قدرت کے مشاہدات دکھائے گئے. ان میں سے چند میں عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو اپنی قدرت کے مشاہدات اور دکھائے اور جو عذاب کی شکلیں آپ نے دیکھی ہیں، الامان والحفیظ، اللہ پاک میری بھی اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے اور ہم گناہوں سے بچیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج والی رات میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ اتنے بڑے جیسے انسانوں کے گھر ہوتے ہیں، انسانوں کے گھروں کی طرح ان کے پیٹ، اور پیٹوں کے اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ بچھو اور سانپ. میں نے جبریل سے پوچھا، ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں اور ان کے اندر بچھو اور سانپ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ سود خور ہیں، سود کھانے والے ہیں. اللہ اکبر. توبہ بھائی توبہ، توبہ بھائی توبہ، توبہ بھائی توبہ. کیا ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. ایمان والو، ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، سود چھوڑ دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر سود نہیں چھوڑتے ہو تو پھر آ جاؤ، میدان میں آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے میدان میں آ جاؤ. کوئی کر سکتا ہے بھلا جنگ اللہ کے ساتھ؟ اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ کتنا بدترین جرم، کتنا بدترین جرم. اور ایک اور حدیث سناتا ہوں، سود سے بات یاد آ گئی. ارب الربا، فرمایا سود کے 36 حصے ہیں، 36 گناہ سمجھ لو، 36 درجے سمجھ لو. اور سب سے بدترین درجہ سود کا یہ ہے جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت پر حملہ آور ہوتا ہے تو یہ سب سے بدترین درجہ ہے. آج عزتوں کو نیلام کرنا ہے ہم نے. الیکشن کا زمانہ آیا تو اب دیکھو کس طرح سے عزتیں نیلام ہوتی ہیں، کس طرح سے عزتیں بازاروں میں بکتی ہیں، اشتہارات میں بکتی ہیں، کس طرح سے عزتیں نیلام ہوتی ہیں اور میڈیا میں کیا کیا خبریں چلتی ہیں. ایک دوسرے کی عزتوں کو کیسے اچھالا جاتا ہے، روڈوں پر دوسروں کے خلاف نعرے لگا کر کیسے عزتوں کو اچھالا جاتا ہے. کیا اپنی ترقی کے لیے، اپنے جیتنے کے لیے، اپنے بلند ہونے کے لیے دوسرے کو ذلیل کرنا ہی ضروری ہے؟ یہ کہاں کا ایمان ہے بھائی، یہ کہاں کا دین ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے اس رات میں ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ اتنے بڑے جیسے گھر ہیں اور ان کے اندر کیا ہیں؟ بچھو اور سانپ. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ سود خور ہیں. اللہ میری بھی اور آپ کی اور پوری نسل انسانی کی اور پورے ملک کی حفاظت فرمائے. بھائی اگر آپ کو پتا ہے فلاں آدمی کا معاملہ سود کا ہے، دور ہو جاؤ اس سے، اپنے سودی معاملات ختم کرو اپنے. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آگے گیا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اونٹ اور بیلوں کی طرح شور شرابہ کر رہے تھے اور جہنم کے درخت اور پتے کھا رہے تھے. میں نے پوچھا جبریل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون بد نصیب ہے؟ کہا یہ وہ ہیں جو زکوٰۃ نہیں ادا کیا کرتے تھے، فرض زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے. پھر فرمایا آگے جاتے ہوئے کچھ ایسے بد نصیبوں سے گزر ہوا، ایسے لوگوں کو دیکھا. کس قسم کے لوگ؟ اللہ اکبر، سڑے ہوئے گوشت جن کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، گلے ہوئے بدبودار تعفندار گوشت ان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، بدبودار گوشتوں کو کھا رہے ہیں، سڑے ہوئے گوشتوں کو کھا رہے ہیں، تعفن والے گوشتوں کو کھا رہے ہیں.
قریب میں صاف ستھرا گوشت رکھا ہے، اچھی اچھی چیزیں ہیں، وہ نہیں، یہ غلاظت کو کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں بد نصیب؟ کہا یہ وہ بد نصیب ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر غیر محرموں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، حلال جگہ چھوڑ کر حرام میں مبتلا ہوتے تھے، صاف ستھری بریانی چھوڑ کر وہاں گٹر سے اٹھا کے غلاظت کھا رہا ہے نا، تو پھر اس کا یہی انجام ہونا چاہیے، اس کا پھر یہی انجام ہونا چاہیے، اس کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ جو جوان اس طرح سے زندگی گزارتا ہے کہ اس کا تعلق دن کو یا رات کو غیر محرم کے ساتھ ہوتا ہے، وہ سمجھ لے وہ غلاظت اور نجاست اٹھا اٹھا کے زمین سے کھا رہا ہے، وہ گندگی کھا رہا ہے، وہ حلال اور طیب اور پاکیزہ مال چھوڑ کر وہ غلاظت اور گندگی کے ڈھیر سے چن چن کے کھا رہا ہے۔ کیوں اپنے ایمانوں کو تباہ کرتے ہو؟ یہ چیز ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ معراج کی رات تو ہم بیان کر دیتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو یہ معراج کی رات، یہ معراج ہوئی ہے، یہ میں نے عرض کیا جسمانی حالت میں جسم عنصری کے ساتھ، اس جسد خاکی کے ساتھ آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا، اور رات ہی رات کو آپ کو واپس لایا گیا۔ لیکن کب ہوئی کوئی تاریخ متعین نہیں ہے، تاریخوں میں اختلاف۔ رجب کا مہینہ، بعض نے دیگر مہینے لکھے۔ رجب کا مہینہ قابل احترام ضرور ہے، رجب کی اگر 27 بھی ہے، اگر 27 کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یاد رکھیے گا اس رات کو رسول اللہ کی طرف سے بتایا ہوا کوئی عمل نہیں ہے۔ بس یہ جو پیغامات ہیں یہ سمجھنے کے ہیں، اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بتلایا ہوا کوئی عمل نہیں ہے کہ اتنی رکعتیں اتنے نفل یوں کر کے پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، یوں پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں، ایسا کوئی عمل نہیں دیا آپ۔ جیسے لیلۃ القدر میں آپ نے عمل دیا، 15 شعبان میں آپ سے عمل ثابت ہے، لیکن اس رات میں کوئی عمل آپ سے اس طرح کا ثابت نہیں ہے جس کو آپ نے امت کے لیے سبق دیا ہو۔ ہاں میں عرض کر رہا ہوں یہ رات قابل احترام ضرور ہے، لیکن ہر سال وہ احترام لوٹ کر آئے جیسے لیلۃ القدر کے اندر وہ احترام لوٹ کر آتا ہے، ایسا اس رات میں نہیں ہے۔ خرافات سے بچو، بدعات سے بچو، رسومات سے بچو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو میں نے جو باتیں عرض کی ہیں ان باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے انعام دیے گئے؟ 3 بڑے انعام دیے گئے۔ نمبر 1 نماز، 5 نمازیں، ثواب کتنی کا؟ 50، 5 بار اللہ سے ملاقات، کتنی لکھی جائے گی؟ 50۔ شاباش۔ دوسرا انعام بولو بھائی، بھول گئے سارے، آمن الرسول سے لے کر آخر تک، سورۃ البقرہ کا آخر۔ اور اس کو جب آدمی پڑھتا ہے تو اس میں دعائیں ہیں، اور جو دعا آدمی مانگتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کر دیا، میں نے قبول کر دی، میں نے دے دیا، میں نے دے دیا۔ اور تیسرا انعام کیا ہے کہ شرک کے سوا اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ بخش دے گا۔ اللہ سے معافی مانگو نا، ٹھیک ہے؟ باقی کیا بتایا کہ آپ کو عبرت کی جو چیزیں دکھائی گئیں، آپ کو جو کچھ دکھایا گیا اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ سود خور دکھائے گئے، اللہ کی پناہ، زکات نہ دینے والے دکھائے گئے، سڑا ہوا گوشت کھانے والے دکھائے گئے، زانی، بدکار، جو پاکیزہ چیزوں کو چھوڑ کر ناجائز چیزوں کی طرف رخ کرتے ہیں، یہ کچھ مناظر آپ کو دکھائے گے۔ اور بے شمار احادیث ہیں جس میں اللہ کی قدرت کے اور مناظر، ابھی میں نے آسمانوں کے مناظر تو بیان کیے نہیں، اور کیا کچھ دکھایا گیا، اور کیا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، اتنا وقت نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہی باتیں جو میں نے اس وقت کہی ہیں، آپ کو کیا تحفے دیے گئے کہ ان گناہ گاروں کو دکھایا گیا، تو ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور ان تحفوں سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا